اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد روشنی۔ سب کے لیے پیر منگل بدھ رات 8 بجے سے 9 بجے تک نشر کیا جاتا ہے، اور ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو موضوعات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے اصلاح احوال کے لیے اور اصلاح عقائد کے لیے بہت ضروری، اور میں یہ سمجھتا ہوں لازمی طور پر ان پروگرامز کو دیکھے جانے والے جتنے ناظرین ہیں ہمارے، وہ سب اس بات کو ضرور انڈورس کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ روشنی میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ آج فضائل حج کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حج اسلام کا وہ بنیادی اور اہم رکن ہے کہ حج ایک بیک وقت جہاں ایک جسمانی عبادت ہے، وہاں ایک مالی عبادت بھی ہے، اور اس اعتبار سے حج جو ہے ایک ایسا رکن ہے کہ جو عالم اقوام پر، تمام عالم انسانیت پر ایک ایسا تصور ظاہر کرتا ہے اسلام کا، ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں، یعنی کہ پاکستان کا ہو یا ناروے کا ہو، امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، اگر وہ حج بیت اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا لباس ایک ہوتا ہے، اس کی زبان پر کلمہ وہی ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے کشاں کشاں مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے لوگ حرم پاک میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حج کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا حج میں نبی کریم علیہ السلام کے کیا معمولات تھے، چونکہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں حج تو وہی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج جسے ہم کہیں وہی حج ہے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہے، چونکہ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ ذمہ داری عنایت فرمائی تھی۔ تو اس اعتبار سے آج بات کریں گے، اور اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ایک ایسا دور ہے کہ سال 2020 میں جو حج ہو رہا ہے وہ انتہائی مختصر پیمانے پر ہو رہا ہے، جیسے کہ تمام ممالک سے جو مسلمان ہیں، عازمین ہیں، وہ نہیں آ پائیں گے بوجوہ چونکہ ظاہر ہے احتیاطی تدابیر ہے، SOPs کا اہتمام ہے، اس میں کم و بیش جتنے لوگ قرب و جوار کے ہیں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو انسانی ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے نہ جانے کب سے نیت کر رکھی ہوگی کہ ہم 2020 میں حج ادا کریں گے، انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ 2020 میں 3-4 مہینے پہلے جو ہے کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ حج کا اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوگا جیسے ہر سال ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی انتہائی اہم سوال، بہت عمدہ اور بڑے کمپیکٹ سوالات میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہمارے الحمدللہ ARYQTV کو عالم اسلام کے وہ علماء حضرات میسر ہیں کہ جن کا اعتبار پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، جن کے کلام کو سنا جاتا ہے، جن کے دلائل کو بغور دیکھا جاتا ہے، جن کے جوابات سے میں سمجھتا ہوں دیکھنے والوں کو تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حج کے ابتدائی طور پر میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر پہلے فضائل بیان ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ اس پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال اللہ تبارک وتعالی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ جی بنی الاسلام علی خمس، جس پر اسلام کی سارا سٹرکچر اور ساری بنیاد ہے، اس میں 5واں جو رکن ہے وہ حج بیت اللہ کا ہے۔ جی رب کائنات نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، تو فرمایا کہ اعلان کر دو لوگوں کو کہ وہ حج کے لیے آ جائیں، اور پیدل ہوں، سواریوں پر ہوں۔ تو آپ نے اعلان فرمایا یا مالک و مولا کون سنے گا؟ فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور پہنچانا آواز کا ہمارا کام ہے۔
جس سے اس نے سنا لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، لیکن ساتھ شرط رکھی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کا راستہ رکھے، استطاعت رکھے، توفیق رکھے۔ دیکھیں اس کے اندر توفیق کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ زیادہ راہ آ گیا کہ اس کے پاس زیادہ سفر موجود ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا حج مبرور، حج مقبول کا کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا، سبحان اللہ، اس سے کم پر کوئی نہیں۔ حج مبرور کی رب تبارک و تعالیٰ حج مبرور و مقبول والے کو جنت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ فرمایا حج بیت اللہ کیا، کس انداز سے حج کیا؟ جیسے رب کائنات نے حکم فرمایا تھا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان شرائط کے مطابق اس نے حج کیا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، نہ کوئی فوش بات کی، نہ کوئی جدال کیا، اللہ اکبر، یعنی تمام شرائط کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حج کیا۔ فرمایا وہ لوٹ کر ایسے آتا ہے اپنے گھر میں کہ گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اس کی زندگی کا نیا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا نیا آغاز ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے بالکل پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ تیسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرۃ تہدم ما قبلہا، سبحان اللہ، والہجرۃ تہدم ما قبلہا والحج یہدم ما قبلہ۔ فرمایا اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام کی قبولیت سے، ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح حج بیت اللہ بھی وہ عمل ہے کہ وہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو لازم و ضروری پکڑو۔ فرمایا کہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ ینفی الفقر والذنوب، فرمایا کہ فقر کو اور ذنوب کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، فرمایا جیسے بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالیں باہر نکالیں تو وہ چمکتا ہوتا ہے اور بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان حج کرتا ہے تو حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے فقر کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ انسان پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ لازم و ضروری ہے کہ وہ زندگی کے اندر من استطاع الیہ سبیلا۔ دیکھیں اسلام کے اندر کتنی سہولت ہے، کتنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال، فرمایا جو زندگی میں صاحب استطاعت ہو وہ ایک مرتبہ اس کے اوپر حج بیت اللہ کرنا لازم ہو۔ بہت اچھی بات صاحب استطاعت لوگوں پر، اور بہت ہی اچھے انداز میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے قرآن کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں حج کی فضیلت، حج مبرور کے انعامات ثمرات بیان فرمائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا فسق نہ ہو، جدال نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تو اس کے لیے تو ایسا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو یعنی کہ بڑی فضیلت ہے حج کی۔ تو آج چونکہ بنیادی اہم رکن ہے، ایک ذہن میں انسان کے سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو آج ہم حج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ماضی میں ہم نے دیکھا جس انداز میں حج ہوتا ہے، تو کیا تاریخ میں بھی اسی انداز میں حج ہوتا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ دیگر اقوام بھی آئی ہیں، بہت پیارے لوگ بھی گزرے ہیں، تو ان کا طریقہ حج کیا تھا، وہ حج کس طرح کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب لوٹوں گا انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ آپ سے جواب بھی لے لیں گے۔ وقفہ ہے۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا فضائل حج پر آج بات بہت عمدہ انداز میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو فرمائی، اور تاریخی جو اس کا پس منظر ہے، تاریخ میں کس طرح حج ہوا ہے، علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، ایک تو
حج بیت اللہ کی تاریخ ہے، جی جی اور ایک اس سے پہلے خود بیت اللہ کی بھی تاریخ ہے، طواف کی بھی ایک تاریخ ہے، جس کی تفصیل میں یقیناً جانا ایک طویل وقت کا متقاضی ہے۔ ہم صرف اختصاراً بس ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے اس کا آغاز کروایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت آدم جب زمین پہ تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر وہ فرشتوں کی تسبیح نہ سنی جو وہاں سنا کرتے تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس بنائے کعبہ کی پھر بات آئی، جبریل امین نے وہ بنیادوں کی طرف اللہ کے حکم سے اشارہ کیا اور وہ سارا بنائے کعبہ ہوا کہ جس طرح بیت المعمور کے گرد طواف ہوتا ہے بالکل اسی کے محاذی خانہ کعبہ بنے گا، اور یہاں پر لوگ طواف کریں گے، ادھر فرشتے طواف کریں گے، ادھر لوگ طواف کریں گے، بالکل عین اس کے نیچے بالکل ایسا ہی یہی لکھا ہے کتابوں میں۔ بالکل۔ تو یہ ایک تو بنائے کعبہ یعنی تاریخ کعبہ ہے، پھر طواف کی تاریخ ہے جس میں تمام انبیاء علیہ السلام اسی طرح طواف کرتے چلے آ رہے تھے، تو طواف تو چلا آ رہا تھا مسلسل، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہاں پر اور کوئی عبادت نہیں تھی، طواف ہو رہا تھا، طواف ہو رہا کیونکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے باقاعدہ تاریخ حج کا آغاز ہوتا ہے، جو علامہ صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنی اولاد اور اہل و عیال کو وہاں پہ ٹھہراتے ہیں تو وہ خود یہ کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے ایک وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد اور بے آب و لوگوں گیا کو، وادی دیکھیے، بے آب و گیا ہے، بالکل جنگل ہے، صحرا ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تک انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے تو صرف وہ طواف کے لیے آتے تھے، طواف تھا، ذکر و اذکار ہوگا، دعائیں ہوں گی، پراپر کوئی عبادت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باقاعدہ طوفان نوح کے بعد چونکہ کعبۃ اللہ کی عمارتیں بنیادیں ڈھہ گئی تھی اور زمین کے اندر سے پھر اسی خطوط پر استوار کرنا تھا، پھر کہتے ہیں فرشتوں نے اس کی تعمیر، بالکل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو بنیادوں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہوا، اذ یرفع ابراہیم القواعد، رفع بنا یعنی ایک تو ہوتا ہے کعبۃ اللہ کو بنانا بانی، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو مزید بلند کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلند کیا۔ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے پھر انہیں حکم فرمایا، جو آیت مبارکہ ابھی تلاوت فرمائی علامہ صاحب نے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ کُلِّ ضَامِرٍ، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں پر اعلان کروں تو یہاں لوگ کیسے سنیں گے؟ فرمایا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، آپ پر اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری، پہنچانی ہماری ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، وہاں سے پھر باقاعدہ اس کے بعد سے جب ان کے اعلان پر حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لوگوں نے ماؤں کے ارحام میں اور جہاں جس کے مقدر میں تھا وہ جہاں بھی تھا، اللہ نے اس کو لبیک کی توفیق عطا فرمائی، اور جس نے لبیک کہہ دیا وہ قیامت تک جب بھی دنیا میں آئے گا وہ شخص وہ بہرحال حج کی توفیق اور سعادت حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک حج کی ایک تاریخ ہے جو تسلسل شروع ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اس میں اشارہ بھی دیکھیں بڑا موجود ہے تاریخی، یَأْتُوکَ رِجَالًا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، اور دور و دراز سے بھی دبلے پتلے کمزور سوار اونٹ پر آئیں گے۔ تو یہ جو فج عمیق ہے دور و دراز، آج اللہ نے دکھا دیا کہ دور و دراز سے کس طرح کونے کونے سے اللہ نے سواریاں ایسی پرووائڈ کر دی، ایسی سواریاں عطا فرما دی۔ تو ہر دور میں یوں پھر یہ حج کا ایک تسلسل رہا، اس میں پھر ایک مختلف قسم کی عبادات رہی ہیں، مناسک بھی رہے ہیں مختصر انداز میں، جس میں کہیں عرفات کا ذکر بھی ملتا ہے، مزدلفہ جانے کا بھی ذکر ملتا ہے، منی جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ فرما دیے برہنہ جو طواف کیا جاتا ہے، جی میں اسی طرف اب آ رہا ہوں کہ یہ طواف مناسب انداز سے حج چل رہا تھا، اس کے اندر پھر کفار قریش نے اور جو درمیان میں بت پرستی کا دور آیا ہے انہوں نے اندر بدعات کو دخل دیا ہے، اس بدعت کے اندر پھر یہ مختلف خرافات اندر داخل ہوئی، جنہوں نے اندر لا کے بتوں کو آباد کر دیا خانہ کعبہ کے اندر، مختلف مجسمے لا کے ڈالنے شروع کر دیے خانہ کعبہ کے اندر، اس کے اندر پھر وہ بغیر لباس کے اور اپنی اشعار بازیاں کرنا، سیٹیاں بجانا، قبائلی فخر و مباحات کرنا، تو حج کو انہوں نے جیسے ایک اپنا قبائلی فخر کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور کہیں وہ روح عبادت بالکل گم ہو کے رہ گئی۔ اس پر پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعلم اور یزکی کے منصب کے ساتھ آئے ہیں، تو اس تزکیے میں آپ نے حج کو اور حج کرنے والوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام تزکیہ عطا فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام پر جب حج کا حکم آیا، ایک محتاط قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج کا حکم آیا، حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے اور بہت سی ابھی ذمہ داریاں تھیں مدینہ طیبہ میں، اس لیے حضور علیہ السلام اس سال کے چونکہ سال کے بالکل اختتام پر حکم آیا اور حج بھی قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے حضرت
صدیق اکبر کو امیر حج مقرر فرمایا تقریباً 300 صحابہ کرام کے ساتھ 300 مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں ان کو روانہ کیا. پیچھے کچھ آیتیں نازل ہوئی سورہ برات کی، سورۃ التوبہ کی. اللہ نے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پھر پیچھے پیچھے روانہ کیا، حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر صدیق اکبر پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ جا کے ملاقات ہوئی. حضرت علی پھر انہی کی امامت و قیادت میں حج بھی کرتے رہے اور آیتیں بھی انہوں نے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سنائی. اگلا سال جب 10 ہجری آیا اس میں پھر حضور نے خود حجۃ الوداع، جس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کیا. اسی میں فرما دیا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھ لو مناسک حج، کہ اس کے بعد آئندہ سال ہو سکتا ہے تم مجھے نہ دیکھ پاؤ. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے حضور نے پورا آؤٹ لائن مقرر کر دیا اور پورا حج کا ایک، بالکل وہ ایک خطبہ. تو ایک پوری حج کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور آج اب جو حج ہو رہا ہے بحمدہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری آؤٹ لائن کے طور پر کتب حدیث میں موجود ہیں. اس کے مطابق اہل ایمان الحمدللہ احرام، تمتع، طواف، تو منا، مزدلفہ، قربانی، رمی، طواف الزیارہ، یہ سارے اعمال و افعال ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق بہت اچھے انداز میں آپ نے تاریخ بھی اور جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑی تاریخی چیز ہے جسے آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا، میں نے چونکہ سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی تھی تو علامہ صاحب کی خدمت میں سوال کی صورت میں پیش کروں گا کہ تاریخ کے حوالے سے بات ہوئی حج کی علامہ صاحب، تو کیا تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسا کبھی ملتا ہے ہمیں کہ مختلف علاقوں سے عازمین حج نہ پہنچ پائے ہوں اور حج کے لیے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے جو موجودہ صورتحال ہے اس تناظر میں انتہائی اہم سوال ہے. جی، یہ بڑا اہم ترین آپ نے حالات حاضرہ پر سوال کیا. حج کی تاریخ پر بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا ہمارے ماشاءاللہ مفتی اہل سنت مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں، جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ تاریخ کے اندر کب کب حج معطل ہوا ہے اور حج جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے، تو اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ 865 عیسوی کے اندر، اچھا، یا 930، 865 کے اندر سب سے پہلے ہوا. اور یہ اسماعیل بن یوسف الصفاق نامی شخص تھا. اس نے جو ہے وہ ایک سینکڑوں حاجیوں کو قتل کیا اور اس کی وجہ سے عرفات کے میدان میں اور ہر جگہ قتل و غارت اور یہ ہوئی. صفاق اس کے نام کا حصہ ہے. صفاق اس کے نام کا حصہ ہے اور اس وقت جو حج نہیں ہو سکا. اسی طرح سلطنت عباسیہ کے اندر جو ہے 930 کے اندر ایک ابو طاہر نامی شخص تھا، اس کا ایک فرقہ تھا، وہ لے کر اپنے جنگجوؤں کو اور خانہ کعبہ میں 8 ہجری کو اس نے قتل و غارت گری شروع کی. اور رئیس بھائی، اس نے 30,000 لوگوں کو، 30,000 حجاج کرام کو اس نے شہید کیا. خانہ کعبہ کے اندر خون ہی خون ہے اور ان کو دفنایا نہیں گیا بغیر کفن کے، بغیر لاشوں کے، بلکہ ان کی مقدس لاشوں کو اٹھا کر جو ہے وہ چاہے زمزم کے اندر پھینکا گیا تاکہ لوگ زمزم کا پانی نہ پی سکے. اس ظالم نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے یہ بت پرستی ہے. ایک فرقہ پیدا ہو گیا. ابو طاہر جنانی شخص جو ہے اس نے یہ سارے کا سارا کیا. پھر اس کے بعد فاطمیوں کی اور خلافت عباسیہ کے کچھ لوگوں کی لڑائی ہوئی تو 983 کے اندر دوبارہ جو ہے حج معطل ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے 990 کے اندر بھی خانہ جنگی ہوتی ہے مسلمانوں کے آپس میں، اس کے اندر بھی حج معطل ہوتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ وبا پھیلتی ہے 1831 کے اندر. اچھا، بر صغیر کے مسلمان اس سال حج نہیں کر سکتے ہیں. ایک سال مصر کے اندر جو ہے ایک بیماری جانوروں کے اندر پھیل جاتی ہے اور جانور بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. اونٹ وغیرہ جو قربانی کے لیے لے کے آ رہے تھے یا جن پہ سوار ہو رہے تھے ان میں کوئی بیماری تھی، ان پہ بیماری آ جاتی ہے. تو اس سال بھی حج نہیں کر سکے اور اس کے بعد کئی سالوں تک جو ہے تقریباً 10 سال تک حج نہیں ہو سکا. اسی طرح بر صغیر کے اندر 10 سال تک متواتر حج نہیں ہو سکا، 930 سے لے کر 940 تک. اسی طرح 1831 کے اندر جو ہے ایک وبا پھیل گئی مکہ مکرمہ کے اندر تو بر صغیر سے بہت سارے لوگ نہیں جا سکے. 1837 کے اندر، 1858 کے اندر حج نہیں ہو سکا. 1846 کے اندر، 1850 کے اندر ایسی کئی تاریخیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کی باہمی طور پر جنگوں کی وجہ سے یا وبا کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ نہیں ہو سکا ہے. اسی طرح یزید کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا. مسجد نبوی کے اندر اذانیں نہیں ہوئیں، نمازیں نہیں ہوئیں، گھوڑے باندھے گئے وہاں پر. اور یہ سارے کے سارے تاریخ کے اندر مسلمانوں کے عباسیہ دور کے اندر، فاطمی دور کے اندر. اور یہ خاص طور پہ یہ کرامتہ کہا جاتا ہے 930
سن عیسوی کے اندر یہ خاص طور پہ سب سے بڑا حملہ ہوا، اور جس کی وجہ سے کئی سال تک جو ہے وہ حج بیت اللہ نہیں ہو سکا۔ تو چلتے چلتے آج بھی یہ تاریخ آ گئی کہ ایک وبا آ چکی ہے، اس وبا کی وجہ سے اعلان یہی ہوا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حج نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ حج معطل نہیں ہو رہا ہے، حج بیت اللہ ہوگا، اور جو مناسک ہیں حج کے وہ ادا کیے جائیں گے، اور وہ صرف سعودی عرب کے لوگ اور حجاز کے لوگ ادا کر سکیں گے۔ یہ تاریخ ہے بڑی کہ جس دور بنیادی کے اندر چیزیں، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، چونکہ آج جب ایسے یہ اعلان ہو رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پر کمنٹس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے پہلی بار ایسا، اور اس مرتبہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک محدود افراد ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب اگر میدان عرفات کی آپ وہ وسعت کو دیکھیں تو اس میں تو یہ افراد بہت کم نظر آئیں گے، لیکن بہرحال حج ہوگا، اور مخصوص جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تو، اور لیکن ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس کی تفصیلات علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تاریخی ان تمام سن کے لحاظ سے مینشن کرتے ہوئے آپ تک پہنچائی۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے فضائل حج پر۔ آج بہت ہی کمال انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز گفتگو فرما رہے ہیں، اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے تاریخی تناظر میں بہت اچھے انداز میں جہاں جہاں حج معطل ہوا اور جن وجوہات کے سبب ہوا اس کو بیان فرمایا، اور یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال موجود ہوگا تو اس کا جواب بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے عنایت فرمایا۔ اچھا، بات ہوئی تھی مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کہ آیا جو حج ہے اس کے جب ہم نے تاریخی حیثیت پر بات کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ 9 ہجری کو جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج مقرر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 10 ہجری میں آپ نے خود حج فرمایا۔ وہی وہ حج ہے کہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک عالمی منشور کے طور پر ایک آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب یہ کہ جو حج آپ نے فرمایا یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معمولات تھے، یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے اور سننے کی ہے۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا۔ جی، جیسا کہ اس سے پہلے ہی بات بیان ہوئی کہ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے اور غزوہ تبوک سے واپس لوٹنے کی وجہ سے آپ نے فوری حج میں شرکت کا ارادہ یا فیصلہ نہیں فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس کے لیے امیر مقرر کیا۔ تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ مع علمہ ببقاء حیاتہ، کہ حضور علیہ السلام کو یہ بھی علم تھا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے، ظاہری طور پر جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اپنے مؤخر فرما دیا، ورنہ یہ دین کا اتنا بڑا گوشہ باقی رہ جاتا، یہ بھی جی یہ نقطہ ہے اس میں، دین کا اتنا بڑا گوشہ باقی رہ جاتا کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرضیت کے بعد یعنی ادا نہ کیا ہوتا تو وہ الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت نازل ہونی تھی اس موقع پر، یہ وہ بھی بظاہر، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا اللہ کی عطا سے کہ ابھی میری حیات کا وہ ایک بڑا حصہ، ایسا اہم حصہ بلکہ باقی ہے کہ جس میں نے جا کر اس فرضیت حج کو اپنے عمل سے مسنون بنانا ہے، مزید لوگ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو جائیں اور سعادت سے بھی متمتع ہو جائیں۔ بالکل ہے۔ دوسری ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ابھی اچانک جیسے حج کا حکم آیا تو وقت بہت کم تھا، تو بہت سے لوگوں کو ابھی اعلان عام نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی حج میں شامل ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اگلے سال کروں تو 1 سال تک خبر پھیلتی رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو دور دور سے لوگ آئیں گے، کئی قبیلے شرکت کریں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ باقاعدہ خبر پھیلائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سب سنیں، اور یہی اس ٹائم ایک میڈیا تھا نا پھیلانے کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے لیے دور دور سے جب قبیلے کے نمائندے آئیں گے تو ایک نمائندہ بھی اگر آ گیا تو وہ خبر پورے قبیلے کی طرف پھیل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے سے لوگوں کو اطلاع دی، 1 سال تک اس کو مؤخر کیا، پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تز کو احتشام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے کتنی بڑی یہ تعداد ہے، جبکہ آج 2020 کا حج اس کے اس وقت کے بھی مقابلے میں ایک بڑی کم تعداد کے ساتھ حج ہوگا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت 1,24,000 کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب یہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کئی دور و دراز کے قبائل کے لوگ شامل ہوئے۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر حج مدینہ طیبہ سے شروع ہوا ہے تو یہیں سے سمجھ لیں کہ حج بھی شروع ہوا، اور حج کے اندر جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کرنے تھے اللہ کے حکم سے، جن افعال کو مسنون بنانا تھا، سنت بنانا تھا، جن افعال کو فرض، واجب، مستحب بنانا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کرتے گئے۔ صحابہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھ دیکھ کر گویا کہ اپنے ذہنوں میں روایتیں مرتب کر رہے ہیں، حدیثیں مرتب ہو رہی ہیں، اور ویسے ویسے پھر وہ روایتیں مرتب ہو کر ہمارے سامنے وہ کتب حدیث میں پورا حج صحابہ نے بیان فرمایا۔ اب وہ ایک تفصیل ہے، لیکن اختصاراً اگر میں عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ ہونا، ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھنا تاکہ خواتین بھی مبلغات بن جائیں، جو مسائل حج بالکل وہ خواتین کے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں، بالکل، تو خواتین کو ایسے درمیان میں بہت سے معاملات بھی پیش آئے، طہارت کے حوالے سے اور دیگر نفاس کے معاملات کے حوالے سے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ہاں ولادت ہوئی، اس سفر کے دوران کا معاملہ ہے، انہیں الگ مسائل بیان فرمائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کچھ احکام بیان فرمائے، یعنی یہ تمام تر ایسا حج تھا کہ جو ایک پوری فقہ بننی تھی، فقہ الحج بننا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک بڑے اہم موقع پر یہ پورا حج ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور روانہ ہو رہے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی چادروں پر خوشبو لگائی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب تک حج ابھی نیت نہ کی ہو تو اس سے پہلے اس پہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، خوشبو لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں پر ایک خاص قسم کی وہ ایک لگانے کی چیز لبیدہ اس کو کہا جاتا ہے، جیسے بالوں کو جما دیا جاتا ہے، احرام کی نیت سے پہلے وہ لگایا تاکہ بالوں کے جھڑنے کا، گرنے کا امکان نہ رہے، وہ چیز لگائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام زیب تن کیا، پھر ذوالحلیفہ جس کو بیر علی کہتے ہیں وہاں آپ کا تشریف لانا، پھر باقاعدہ نیت فرمانا، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کرنا، پھر جو قربانی کے جانور ساتھ لیے گئے تھے، کچھ لے سکے کچھ لوگ نہ لے سکے، ان کے الگ الگ احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ نے وہاں پہ لبیک اللہم لبیک بحجۃ وعمرۃ، بعض صحابہ نے بحجۃ تو سنا وعمرۃ نہ سنا، تو انہوں نے کہا حضور کا حج حج افراد تھا، یعنی حضور نے صرف حج کی نیت کی۔ بعض صحابہ جو قریب جنہوں نے بحجۃ وعمرۃ سنا، انہوں نے کہا حج قران فرمایا۔ یوں ائمہ میں اختلاف بھی ہوا ہے، تو یہ مطلب ہر طرح سے شرعی مسائل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لانا، طواف قدوم فرمانا، مقام ابراہیم پر آنا، سعی فرمانا، پھر وہاں پہ قیام کے دوران پھر مختلف لوگوں کے دور دور سے آنے والوں کو شرعی مسائل بیان فرمانا، پھر اس کے بعد یوم الترویہ کے موقع پر منا تشریف لانا، پھر عرفات جانا، مزدلفہ، پھر منا واپس آنا، قربانی کرنا۔ اب اس دوران کئی شرعی مسائل ہیں، مثلا اگر کوئی عورت بنی خثعم کی ایک عورت ہے، یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرمائے، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا حضور میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اگر کوئی دنیاوی قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہ کرتی؟ کہاں بالکل، کہا یہ اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ تو کسی کو اچھا ایک بندہ عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار تھا، حالت احرام میں وہ گر گیا اور شہید ہو گیا، صحابہ نے بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو اسی احرام کے ساتھ کفن دے دو، قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے، اسی انداز میں، یعنی ایسی کئی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ معمولات نبوت ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، فرمایا مجھ سے مناسک ہے سیکھ لو۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان مناسک کا مطالعہ کریں تاکہ ہم بھی اچھے انداز سے ان مناسک کو ادا کر سکیں۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے جواب کو منقطع کیا جائے، لیکن اتنا اس میں ایک حلاوت ہے اس کیفیت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، اور ہم پڑھیں نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں حج فرمایا اور کس طرح ایام حج کو گزارا۔ اچھا، چونکہ وقت بھی کم ہے، آخر میں دعا بھی علامہ صاحب فرمائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ بات چونکہ عصر حاضر کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے اور وہ نہیں جا سکے اس سال، تو کیا حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اس سال نہ کرنے پر؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر حج کی فرضیت کا حکم دیا گیا وہاں پر یہی فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو حج کی فرضیت کے اندر فقہائے کرام نے جہاں زاد راہ کا لکھا ہے وہاں راستے کا امن بھی لکھا ہے، راستے کا امن، کہ راستہ پر امن ہونا چاہیے۔ اگر کہیں خطرات موجود ہیں یا مثال کے طور پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے یا راستہ پر امن نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس پر سے وقتی طور پر معطل ہو جائے گا، ساقط نہیں ہوگا، اگلے سال کے اندر وہ کرے گا اگر صاحب استطاعت رہا تو اس صورت کے اندر کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ ظالم بادشاہ ہے اور ظالم بادشاہ نے روک لیا ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی ایسی چیز آئی کہ جو مانع بن گئی، رکاوٹ بن گئی، تو اس صورت کے اندر جو ہے ساقط نہیں ہوگا لیکن وہ منتقل ہو جائے گا، الا یہ کہ اگر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے قریب اور وہ دیکھتا ہے کہ میں حج نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ورثاء کو وصیت کر دے کہ بھئی میں حج نہیں کر سکا ہوں اور یہ مشکلات پیش آ گئی تھی، تو میرا جو ہے حج بدل کے طور پر میرے مال میں سے کر دو، تو 1/3 میں سے اس کی جو وصیت ہے وہ پوری کرتے ہوئے اس کے ورثاء کر دیں۔ اگر نہیں بھی وصیت کرتا ہے تو جیسے وہ سب نے ابھی ذکر فرمایا، اس کے ورثاء کو خود چاہیے
جیسے ہم روزے کے لیے استحساناً حکم دیتے ہیں تو حج تو باقاعدہ طور پر حج بدل کی بہت بڑی نظیر ملتی ہے، حج بدل اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر یعنی یہ بنیادی چیز ہے حج کی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے کہ کوئی بھی احسار ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو وقتی طور پر ساکت ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس کو کرنا پڑے گا۔ اس میں صرف میں ایک جملہ یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں ہم جب زاد راہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے جتنے دنوں کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات موجود ہونا چاہیے۔ تو جب حج کے لیے اخراجات کا ہونا لازم و ضروری ہے تو کوئی کہے کہ میرے بچے، میری بیوی، میری ماں سارے کے سارے پڑے ہوئے میں تبلیغ پر جا رہا ہوں کسی کے ساتھ بھی، تو یہ کسی بھی جب حج کے لیے اسلام یہ کہہ رہا ہے تو ہر دین ہر دین کے کام کے لیے نان و نفقہ لازم ہو۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ آخر میں دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے اور آپ کی دعاؤں کے حصار میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہمیں سن رہے ہیں دعا کے اندر شامل ہیں، سب کے اللہ تبارک و تعالی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ بفضل بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا يقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی برحمتک یا ارحم الراحمین۔